بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت و فقر سے چھٹکارے کا بہترین حل، کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات، مؤلف سید محمد حسن رضوی۔ الکافی میں امام باقر علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اہل و عیال والا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور تنگ دستی و فقر نے مجھے بدحال کر دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے ایسی دعا تعلیم عنایت فرمائیں جس کے ذریعے میں دعا کروں تو اللہ مجھے اتنا رزق عطا کرے جس سے میرا قرض اتر جائے اور اس کے ذریعے میں اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پورا کرنے میں مدد لے سکوں۔ حضرت نے فرمایا، اے بندے خدا، وضو کرو اور وضو کے تمام واجبات و مستحبات بجا لاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو جس میں رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے انجام دو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، یا ماجد یا واحد یا کریم، اتوجہ الیک بمحمد نبیک نبی الرحمہ، یا محمد یا رسول اللہ، انی اتوجہ بک الی اللہ ربک ورب کل شیء، ان تصلی علی محمد وعلی اہل بیتہ، وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا، ألم به شعصي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی حکومت ہو تو بھی معاشرے میں امیر اور فقیر کی تقسیم باقی رہتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی تنگی رزق سے آزماتا ہے۔ دوسرا نکتہ، تنگی رزق کا مطلب انسان کا پست اور حقیر ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اولیاء اور مقرب بندوں کو فقر و غربت اور مرض سے آزمایا ہے، اور یہ سنت الہی آج بھی باقی ہے۔ تیسرا نکتہ، فقر و غربت اور قرض کا بوجھ بھاگ دوڑ، جاب، کاروبار اور امیر کبیر لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے نہیں اترتا، بلکہ رزق میں وسعت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا وسیع یا تنگ رزق مقرر کر کے رکھ دیا ہے، جسے طلب اور کسب کرنے یعنی کمانے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اتنا ہی میسر آئے گا۔ رزق میں اضافے کی بنیادی اسباب میں سے ایک کمانا ہے اور کسب حلال ہے، جبکہ بقیہ اسباب دعا، ذکر، پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، خدمت والدین وغیرہ میں سے ہے۔ انہی میں سے ایک مؤثر ترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آداب اور کامل شرائط کے ساتھ عبادت کو انجام دینا ہے۔ نکتہ 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کی تمام بات کو سن کر پہلے شرائط عبادت کی طرف توجہ دلائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تعلیم فرمائی، جس سے اس کے رزق کے بند دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیے اور تنگی رزق ختم ہو گئی۔ پس دعا کو حقیر اور معمولی یا بے وقعت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دعا مومن کا اسلحہ اور مشکلات کا حل ہے۔ پانچواں نکتہ، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فقر و غربت میں اگرچہ دیگر مومنین کا وظیفہ ہے کہ وہ فقیر اہل ایمان کی مدد کریں،
لیکن خود فقیر کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خودداری کا سبق پڑھتے ہوئے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توقع باندھے۔ حضرت کا دعا تعلیم دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت نے رزق کے مسئلے میں کسب حلال کی صعوبتیں اٹھانے اور اللہ تعالیٰ سے دعا یا ذکر یا عبادت کے ذریعے ربط قائم کرنے کی تربیت کی ہے۔ دعا مانگنا یا دعا کی درخواست کرنا ہاتھ پھیلانے سے کئی گنا افضل اور پسندیدہ عمل ہے۔ چھٹا نکتہ، احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہی الفاظ کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، اور اسے شیخ توسی نے تہذیب الاحکام میں نقل کیا ہے۔